أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق اللہ العظیم. یہ جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ 17واں پارہ سورۃ حج کی 37ویں آیت ہے. قربانی کے متعلق یہ اللہ رب العزت اس میں ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جو جانور تم ہمارے نام پہ ذبح کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، لن ینال اللہ لحومها، ہم تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے کہ تم نے جانور ذبح کیا، اس کو قربان کیا، اس کا گوشت ہم تک پہنچتا ہو، ایسی بھی بات نہیں ہے. ولا دماؤها، اور نہ ہی اس کا خون ہم تک پہنچتا ہے. تو پھر مقصد کیا ہے کرنے کا؟ اللہ کیا چاہتے ہیں ہمارے اس عمل سے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن جو تمہارے پاس تقوی ہے نا، جس دلی جذبے کے ساتھ تم یہ عمل کر رہے ہو، ہم اس دلی جذبے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس جذبے سے تم یہ عمل کر رہے ہو. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، یہ جو ہم نے جانور تمہارے لیے مسخر کر دیے کہ تمہارے ہاتھوں میں انہوں نے اپنے آپ کو آسانی سے تھما دیا کہ تم آسانی سے ان کو ذبح کر رہے ہو، یہ ہماری ہی قدرت ہے، یہ بھی ہماری نعمت ہے کہ ہم نے جانوروں کے اوپر تمہیں فوقیت دے رکھی ہے، قوت دے رکھی ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ ہم نے یہ عمل کیوں کیا کہ جانوروں کے اوپر تمہیں قابو دیا تاکہ تم ان کے اوپر اللہ کا نام لو. عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس وجہ سے جو ہم نے تمہیں ہدایت دی. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اے ہمارے نبی جی خوش خبری سنا دیجیے ان نیکی کرنے والوں. اب اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرما رہے کہ ہم تک تو تمہارا دلی جذبہ پہنچتا ہے، تقوی پہنچتا ہے. تقوی کیا چیز ہے کہ ہم نے جانور کو ذبح کیا، نہ تو گوشت پہنچا، گوشت بھی ادھر ہی رہ گیا، اور نہ ہی خون پہنچا، خون بھی ادھر ہی رہ گیا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ رب العزت ہمارے اس سارے عمل سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اللہ سے تعلق کتنا ہے، ہم کس دلی جذبے کے ساتھ جانور کو قربان کر. یاد رکھیں یہ جو تقوی ہے نا، تقوی یہ صرف قربانی کے عمل کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر نیک عمل کے ساتھ تقوی کا ہونا ضروری اور لازمی ہے. یا یوں کہہ لے کہ تقوی ہر نیک عمل کا اللہ کے ہاں قبول ہونے کا شرطیہ ضامن ہے. شرطیہ ضامن ہے کہ جس عمل کے اندر تقوی ہوگا، اپنے نماز پڑھی، نماز کے اندر تقوی ہے تو یہ تقوی اس بات کی شرط کا ہمارے ساتھ لگا رہا کہ تمہارا یہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. اگر خدا نخواستہ ہمارے کسی نیک عمل کے اندر تقوی نہیں ہے تو پھر وہ عمل اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہو سکتا، وہ مردود ہوگی، واپس آئے گا. تو یہ ہر روزے کے متعلق اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر بھی روزوں کو فرض کر دیا جس طرح پچھلی امتوں کے لیے فرض کیا. اب فرض کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تم تقوی حاصل کرنے والے بن جاؤ، تقوی حاصل کرنے والے بن جاؤ. اب ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقوی حاصل کرو جس طرح تقوی حاصل کرنے کا حق ہے.
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں کبھی بھی موت نہ آئے بشرطے کہ تم اس حالت میں ہو کہ تم مسلمان ہو۔ ایک جگہ پھر اتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی طاقت کے بقدر، اپنی استطاعت کے بقدر تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہا کرو کہ تقوی کو حاصل کرنا ہے۔ تو تقوی ہر عمل کے اندر اس کے قبول ہونے کے لیے ایک لازمی جز ہے۔ اب تقوی کہتے کسے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کو محبوب ہے، ہر عمل کے اندر اللہ اس کو پسند فرما رہے اور اس کی وجہ سے اس عمل کو بھی پسند فرمایا جا رہا۔ اگر تقوی کسی عمل کے اندر نہیں ہے تو اس عمل کو مردود کیا جا رہا۔ تقوی کہتے کسے؟ اس کا ویسے معنی تو بچنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، کسی چیز سے بچنا۔ تو اس کے مختلف درجات ہیں۔ پہلا درجہ کہ کفر اور شرک سے بچنا، اس لحاظ سے ہر مسلمان متقی ہے، ہر مسلمان۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہر اس عمل سے، ہر اس کام سے، ہر اس بات سے، ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ یا اللہ کے پیارے نبی کو ناپسند ہو۔ ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ کو پسند ہو یا اللہ کے نبی کو پسند ہو، اس کو کہتے ہیں متقی۔ اور یہی درجہ ہمیں مطلوب اور مقصود ہے، اسی کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ اور اسی درجے کے متعلق اللہ جگہ جگہ فرما رہے کہ اے ایمان والو تقوی حاصل کرو، اے ایمان والو تقوی حاصل کرو۔ تمہارے عمل کے اندر تقوی ہوگا تو عمل بھی قبول ہو جائے گا، اگر بغیر تقوی کے عمل لے کے آؤ گے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ تیسرا درجہ وہ انبیاء، اولیاء، بڑے نبیوں کے نائب، ان کے ساتھ مخصوص ہے۔ تو یہ تقوی جو دوسرا درجہ میں نے عرض کیا کہ ہر اس چیز سے بچنا جو اللہ کو یا اللہ کے نبی کو ناپسند ہو، اسی کا نام تقوی ہے اور اسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور جگہ جگہ اللہ اسی کے متعلق فرما رہے کہ یہ تقوی حاصل کرو۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ہے، آیت میں آتا ہے حق تقاتی، جس طرح تقوی حاصل کرنے کا حق ہے اس طرح تقوی حاصل کرو۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ان یطاع فلا یعصى، تقوی وہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی ایسی اطاعت ہو کہ جس کے اندر کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کبھی بھی، کسی قدم پر بھی۔ وَيُذْكَرُ وَلَا يُنْسَى، اور اللہ کا ایسا ذکر ہو یا دل کے اندر اللہ کی حاضری اتنی پختہ ہو کہ کبھی بھی اللہ کی یاد سے غفلت نہ ہو۔ اب اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس درجے پہ پہنچے ہوئے۔ کیا ہماری زندگی اس سطح پہ گزر رہی کہ ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں ہے، نافرمانی نہیں ہو رہی؟ یا اللہ کی یاد ہمیشہ ہمارے دل میں رہتی ہے، کبھی بھی غفلت نہیں ہوتی؟ وَيُشْكَرُ وَلَا يُكْفَرُ، اور اللہ کی نعمتوں کا ایسا شکر ادا کیا جائے کہ کسی بھی نعمت کا کبھی بھی ناشکری نہ ہو۔ یہ اللہ کے پیارے نبی نے تقوی کے حق کی خود تفصیل فرمائی کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ تقوی کا حق ادا کرو۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم تقوی کے کس درجے میں۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آسانی فرما دی نا، ہر عمل کو سیکھنا آسان۔ اللہ رب العزت نے پھر خود ہی اس کو سکھانے کا بھی بندوبست فرمایا۔ تو اب تقوی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے سیکھنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہو، مشقت کرنی پڑتی ہو، یا گھر والوں کو چھوڑنا یا جنگلوں کی طرف نکلنا نہیں۔ آسان سی دو چیزیں، دو شرطیں اللہ رب العزت نے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے لگائی۔ اب وہ آسان سی دو شرطیں کون سی ہیں؟ وہ بھی اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، دوسری وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ یہ دو شرطیں اللہ رب العزت فرما رہے کہ اس بندے سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے، یا یوں کہہ لے کہ اس بندے سے زیادہ خوبصورت عمل کس کا ہو سکتا ہے
کہ جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، اور دوسرا وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ اس اللہ کے حکم کو اچھے طریقے سے پورا کرنے والا بن گیا۔ اب اس کے اندر پہلی چیز کہ اسلم وجہہ للہ، کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کرنا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر عمل کرنا، صرف اللہ کی محبت میں ہر نیک عمل کرنا۔ اب ہم دوسرے اعمال تو کر رہے، نماز پڑھی ہے تو نماز ایک تو یہ نہیں صرف اللہ کی محبت میں پڑھی جائے کہ یا اللہ تیرا حکم ہے اس وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں، ایک اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے، اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ دونوں چیزوں میں فرق پڑ گیا، وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، جہنم سے بچنے یا جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرنا یہ کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے، لیکن تقوی کا اعلیٰ درجہ وہ یہ ہے کہ صرف عمل اللہ کی محبت میں ہو۔ جیسے وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں ایسے جا رہے، ان کے ایک ہاتھ میں تھوڑی سی آگ تھی اور دوسرے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی۔ کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو یہ تھوڑی سی آگ تھوڑا سا پانی لے کے؟ تو حضرت رابعہ بصریہ نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے اللہ کی جنت کو جلانے جا رہی ہوں اور اس پانی سے اللہ کی جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں۔ کسی نے پوچھا خیر ہے اس آگ سے جنت کیسے چلے گی، اس پانی سے جہنم کیسے بجھے گی؟ تو کیا فرم بڑا عجیب جواب دیا، اصل میں جب بندہ تقوی کی سیڑھیاں چڑھتا ہے نا، پھر چڑھتے چڑھتے یہاں تک پہنچتا ہے کہ سوائے اللہ کے کچھ بھی مقصود نہیں رہتا، پھر جنت داخل جہنم سے بچنا یہ بھی مقصود نہیں رہتا۔ تو کیا فرمایا کہ میں سارے مسلمانوں کو دیکھ رہی ہوں، کوئی جنت میں داخل ہونے کے لیے عمل کر رہا، کوئی جہنم سے بچنے کے لیے عمل کر رہا، اور میرے اللہ کے لیے کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تو یہ تقوی کے درجات کا اعلیٰ درجہ ہے کہ سوائے اللہ کے کچھ بھی مقصود نہیں رہتا، کہ ہر عمل صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے، ہر عمل صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں کیا جاتا ہے۔ حضرت زنیرہ صحابیہ گزری ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کی آنکھیں اللہ کی محبت میں نکال دی گئی۔ ابو جہل یہ کسی مشرک سردار کی لونڈی تھی، اب جب یہ مسلمان ہوئی اسلام قبول کیا، اس کو پتا چلا، اس نے مارنا شروع کیا۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ ان ساروں نے حضرت زنیرہ کو مارنا شروع کیا، اور یہ خاموشی سے ساری مشکلات کو برداشت کر رہے، خاموشی سے ہر قسم کی مار کو برداشت کر رہے، ہر قسم کے تانے کو برداشت کر رہے، خاموشی سے کوئی چیخو پکار نہیں، کوئی بویلا نہیں، کوئی ہائے بائی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ ایک دن کیا ہوا، مار کھاتے کھاتے ان کی آنکھیں ضائع ہو گئی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ، اصل نام زنیرہ ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ زنیرہ ہی مشہور چل رہا ہے تو میں بھی زنیرہ ہی کہہ رہا ہوں، اصل نام زنیرہ ہے، زنیرہ۔ تو ان کی نا آنکھیں ضائع ہو گئی۔ اب جب ان کی آنکھیں ضائع ہوئی تو ابو جہل نے تانا دیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اے زنیرہ، دیکھ تو نے ہمارے خداؤں کو چھوڑا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ان کے جھوٹے خدا کو مانا، تو دیکھ ہمارے خداؤں نے تیرے ساتھ کیا کیا، تمہاری آنکھیں چھین لی۔ اب یہ تانا کیا دیا کہ ہمارے خداؤں نے یہ کر، حالانکہ سب کچھ کرنے والی ذات کی ایک اللہ کی ذات ہے نا، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسلام کی سب سے پہلی تعلیم یہی ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت ایک پتا بھی نہیں ہلا سکتی، ایک پانی کا قطرہ بھی پیدا نہیں کر سکتی، ایک تنکوئی کو بھی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ اسلام کی سب سے پہلی تعلیم یہ ہے۔ تو جیسے ہی ابو جہل نے یہ تانا دیا کہ تیرا خدا نعوذ باللہ جھوٹا ہے اور ہمارے خدا نے تجھ سے تیری آنکھیں چھین لی، اسی وقت بھاگی اور ایک کمرے کے اندر چلی گئی، اللہ کے سامنے رونا شروع کیا کہ یا اللہ میں نے ہر قسم کی مصیبت کو برداشت کیا،
یا اللہ میں نے ہر قسم کی مشکل کو برداشت کیا، انہوں نے مجھے مارا، میں نے صبر کیا اور ذرہ برابر بھی منہ سے آواز نہیں نکالی، کوئی چیخو پکارنے کی۔ یا اللہ اب معاملہ تیری ذات کا آ چکا، اب میری محبت اس کو گوارا نہیں کر رہی کہ سب کچھ کرنے والا تو وہ ہے اور تو ہے، اور وہ ملعون اپنے خداؤں کا کہے کہ تیری آنکھیں ہمارے خداؤں نے چھین لی۔ اب تیری محبت میں تجھ سے یہ دعا کر رہی ہوں، میری آنکھیں مجھے واپس کر۔ اسی وقت اللہ نے آنکھیں واپس کی اور باہر آئی، سارے سردار کھڑے، ان کو کہا کہ بتاؤ، اب بتاؤ کہ لینے والا تمہارا خدا تھا، واپس کس نے کی؟ واپس کس نے کی؟ تو یہ کہ اندر اللہ کی محبت ہے کہ سب کچھ اللہ کی محبت میں کرنا ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو اسی کا نام تقوی ہے۔ پہلی شرط تقوی کو حاصل کرنے کی کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھو نا حضرت ابراہیم کو جب اس نے نمرود نے آگ میں ڈالا، کتنی بڑی آگ، واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، ایک مقصد کی بات کرنے لگا کہ آگ کے اندر ڈالا۔ اب جب آگ کے اندر ڈالنے لگے تو ادھر سے فرشتے آ گئے، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، آگ کا فرشتہ، سارے فرشتے آ گئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم ہمارے لیے کوئی حکم ہو، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں حکم کریں، ابھی بارش آئے گی اور یہ آگ ختم ہو جائے گی۔ ایک فرشتے نے کہا مجھے حکم کریں کہ میں اس آگ کو اڑا کے ہوا کے ذریعے سے ان کافروں کے اوپر ڈال دیتا ہوں، میں آپ کو بچا لوں گا۔ تو لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ تمہیں اللہ نے بھیجا ہی اپنی مرضی سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے جی اللہ سے اجازت لے کے آئے اپنی مرضی سے، تو اللہ نے نہیں بھیجا، اجازت لے کے آئے۔ تو حضرت ابراہیم نے اسی وقت ان سب کو جواب دیا پھر جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے بیچ سے سارے راستے واسطوں کو ہٹا کے براہ راست آگ کو مخاطب کیا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کو جن رسیوں سے باندھا گیا تھا نا، وہ رسیاں جل گئی تھی لیکن حضرت ابراہیم کا ایک بال بھی نہیں جلا تھا۔ کتنے دن اس آگ کے اندر رہے، کیسے رہے، خیر یہ واقعے کی تفصیل کی باتیں ہیں۔ تو خیر ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے اندر کرنا، یہ تقوی حاصل کرنے کی پہلی شرط ہے اللہ کی، کہ اگر ہر عمل میں، نیک عمل میں تقوی چاہتے ہو تو تقوی حاصل کرنے کی محنت کرو، اور اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز کہ اللہ کا جو بھی حکم آئے تمہاری سمجھ کے اندر آئے یا نہ آئے، تمہاری عقل اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن تم نے اپنا سر جھکا دینا ہے کہ یا اللہ ٹھیک ہے میں ایسے ہی کریں گے۔ اب جنہوں کسی بندے کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، کیوں جی آتا ہے کسی کی سمجھ میں؟ لیکن اللہ کا حکم ایک نبی نے کیوں دوسرے نبی کو لٹا دیا کہ نہیں لٹا دیا؟ کہ اللہ کا حکم ہے، سب سے بڑی چیز اللہ کا حکم، سب سے بڑی چیز اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے اوپر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی بھی مومن کے لیے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا، یہ کرے یا نہ کرے۔ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، اب کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا ایمان والوں کے لیے کہ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کے نبی کا آ گیا، تو اب صرف ایک ہی رستہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا، اس پہ عمل کرنا۔ کتنے واقعات صحابہ کے، انبیاء کے کہ عمل کیا تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت۔ وہ آتا نا حضرت علی کے بارے میں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کو پکڑ لیا انہوں نے، اور جب اس کو نیچے گرا کے مارنے لگے، اس نے نیچے سے تھوک پھینک دیا حضرت علی کے چہرے پہ، اور جیسے ہی حضرت علی کے چہرے پہ تھوک پڑا نا تو حضرت علی نے اس کو چھوڑا اور سائڈ پہ ہو گئے۔ اس نے کہا کہ
اب تو تمہیں مجھے مارنا چاہیے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ معاملہ کیا، یہ سلوک کیا، اور تم مجھے چھوڑ کے پیچھے ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اب تجھے مارنے کے اندر میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا، اس وجہ سے تجھے چھوڑ رہا ہوں، کہ میرا ذاتی غصہ اب شامل ہو گیا، اب نہیں تجھے مار سکتا، تجھے قتل کرنا تو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ تقوی، اسی کو کہتے ہیں تقوی، اور یہی ہے اعلیٰ درجے تقوی کے۔ جنگ بدر ہوئی نا، تو حضرت ابوبکر صدیق مسلمان ہو چکے تھے، ان کا بیٹا عبداللہ یہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے باپ حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور ادھر مشرکوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے ان کا بیٹا عبداللہ لڑ رہا تھا۔ بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کے اندر واحد ایسے صحابی ہیں حضرت ابوبکر جن کا سارا گھرانہ مسلمان ہوا۔ حضرت ابوبکر کے علاوہ اور کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جن کا سارا گھرانہ مسلمان ہو چکا۔ تو بعد میں بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، کسی موقع پہ ایسے بیٹھے ہوئے، تو بیٹا باپ کو حضرت ابوبکر کو کہنے لگا کہ ابا جان، وہ جب غزوہ بدر میں ہم آمنے سامنے ہوئے مسلمان اور کافر، میں کافروں کی طرف سے تھا، تو آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، اگر میں تلوار چلاتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ سوچ کے قتل نہیں کیا کہ آپ میرے باپ ہیں، کہ میں نے باپ سمجھ کے تمہیں چھوڑ دیا کہ میرا باپ ہے، چلو چھوڑ دیتا۔ تو حضرت ابوبکر نے بڑا عجیب جواب دیا، محبت سے بھرا ہوا جواب آیا، کیا فرمایا کہ او بیٹے، اگر تو غزوہ بدر میں میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو خدا کی قسم تجھے بیٹا سمجھ کے چھوڑتا نہ، بلکہ اللہ اور اس کے نبی کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اور ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں، ایسے واقعات ہوئے بھی۔ ایک صحابی ادھر ان کے ادھر بیٹا تھا، ادھر باپ تھا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، ہوئے بھی۔ حضرت مصعب بن عمیر، ادھر حضرت مصعب بن عمیر ان کا سگا بھائی کافروں کی طرف سے آیا، وہ قید ہو گیا۔ جب قید ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ میرا بھائی تو ادھر ہے، تو اس نے اپنے بھائی کو آوازیں دی حضرت مصعب بن عمیر کو۔ حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ نہیں نہیں، تو میرا بھائی نہیں ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ اور جس نے پکڑا ہوا تھا نا ان کے بھائی کو، اس کو کہا کہ مضبوطی سے باندھ، اس کی ماں بڑی امیر ہے، اس کی کچھی قیمت ادا کرے۔ مطلب ہر عمل اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ تقوی کا حق یہ ہے کہ تم انصاف کے اوپر ڈٹے رہو، اور اس انصاف کرنے میں اگرچہ تمہاری اپنی ذات کا نقصان ہو رہا ہوں، اگرچہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں نقصان اٹھانا پڑے، اگرچہ تمہیں تمہارے والدین کے بارے میں نقصان اٹھانا پڑے، تم انصاف کے اوپر ڈٹے رہو۔ بعض مفسرین نے بڑا آسان تقوی کا حق حاصل کرنے کا بڑا آسان طریقہ دیا، وہ یہ دیا کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ کتنا آسان طریقہ، اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ تو میں تقوی کے حاصل کرنے کی جو دو شرطیں اللہ نے قرآن پاک میں بتائی، وہ پہلی شرط اسلم وجہہ للہ، کہ اپنی گردن کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دو۔ قربانی کا حکم آ گیا، اب کوئی چوں چرا نہیں، کوئی کیوں کیا نہیں، کوئی بات نہیں، بس جی انشاءاللہ ہم کریں گے، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب یہ نہیں کہنا جی یہ سمجھ میں نہیں آتا، اتنے بکروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اتنے جانوروں کا خون بہا دیا جاتا ہے، 2-3 دن گوشت کھایا، ڈکار مارا، بس یہ کیا بات ہے؟ اور نہیں بھئی، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، بس اس سے آگے اب کوئی بات نہیں۔ تو دوسری شرط وَهُوَ مُحْسِن، یہ شرط تقوی کو، ہر عمل میں تقوی کو حاصل کرنے کی دوسری شرط وَهُوَ مُحْسِن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عمل کر رہا نا اس کو اچھے طریقے سے کرنے والا بن جائے۔ اب ہر عمل اچھے طریقے سے کب ہوگا؟ جب وہ عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ اب نماز ہے، اب نماز اپنی مرضی سے پڑھ لیں، چاہے 2 گھنٹے لگا کے پڑھیں، لیکن اللہ کے نبی کا سنت طریقہ 20 سے ہٹا دیں، کیوں جی قبول ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب جانوری ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ذبح کرو، اب اللہ کے نبی کا طریقہ ہے کہ تکبیر پڑھو، گلے پہ چھری چلاؤ۔ اگر آپ تکبیر نہیں پڑھتے، گلے پہ چھری نہیں چلاتے، اوپر سے چھری چلا کے ذبح کرتے ہو، کیوں جی وہ حلال ہو جائے گا؟
اللہ کا حکم تو پورا ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی کا سنت طریقہ پورا نہیں ہو رہا۔ اب کوئی بھی عمل اٹھا کے دیکھ لے، کوئی بھی عمل، اس میں اللہ کا حکم پورا کر دیں لیکن اللہ کے نبی کے سنت طریقے کو چھوڑ دیں تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو ہر عمل کے اندر خوبصورتی اس وقت آتی ہے جب وہ عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ جب سنت کے مطابق ہو جائے گا تو وہ عمل خوبصورت ہو جائے گا، اور جب خوبصورت ہو جائے گا تو اس میں تقوی آ جائے گا، اور جب تقوی آ جائے گا تو اللہ اس کو قبول ضرور فرما لیں گے۔ تو یہ دو شرطیں تقوی کو حاصل کرنے کی، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دینا، دوسرا ہر عمل اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا۔ ابھی تقوی کی مزید تفصیل میں نہیں جاتے، تو یہ عید کے متعلق، ذی الحجہ کے متعلق کچھ ضروری باتیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ بھی تقوی کے متعلق بھی بات اس وجہ سے کر دی کہ اللہ رب العزت قربانی کے بارے میں بھی کہہ رہے کہ تقوی ضروری ہے، کہ نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون، تقوی پہنچتا ہے۔ تو جب تک تقوی نہیں ہوگا تو اتنا بڑا خرچہ بھی کیا، مشقت بھی کی، سب کچھ کیا، قبول نہ ہو تو پھر میرے دوستو فائدہ نہیں ہے نا۔ تو اس وجہ سے تقوی کے متعلق بھی بات کر دی۔ ابھی ذی الحجہ کے متعلق یہ کہ یہ دن بھی ہمارے سنت کے مطابق گزر جائیں۔ یہ پہلے دنوں کے متعلق میں نے پچھلی اتوار عرض کیا۔ اب 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یوم عرفہ جو ہمارا یہ جمعہ آئے گا نا، جمعے والے دن ہوگا، ہفتے والے دن یوم النہر عید کا دن ہوگا، اور جمعہ یوم عرفہ ہوگا، جس دن حاجی حضرات میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں، اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس دن یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کو 1000 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، ایک روزہ۔ اور ابو داؤد کی ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے جو بندہ اس دن کا روزہ رکھ لے، اللہ اس دن کے روزے کی برکت سے گزرا ہوا سال جو گزر گیا پیچھے اور آئندہ آنے والا سال، ان دونوں سالوں کے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ایک روزہ رکھنے کی، کیوں جی مشکل ہے روزہ رکھنا؟ کوئی مشکل نہیں ہے، تو سارے بھائی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا۔ تو دوسری بات کہ یہ جو یوم عرفہ گزرے گا اور عید سے پہلے جو رات آئے گی، اس رات کے متعلق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات کو عبادت کر لے، اللہ رب العزت اس کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جس دن سارے انسانوں کے دل مر جائیں گے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا کہ اس دن بھی اللہ اس کو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں ثابت قدم رکھیں گے جو عید کی رات اللہ کی عبادت کریں۔ تو اسی طرح ایک دوسرا عمل تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق کی ابتدا یہ 9 ذی الحجہ جمعے کے دن فجر کے وقت سے شروع ہو جائیں گی، فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ تو یہ 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز بیچ میں شامل ہے، مغرب کی شامل نہیں ہے۔ تو یہ ساری نمازیں 5 دن بنتے ہیں، ان 5 نمازوں میں تکبیرات تشریق پڑھنا۔ اور تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے نا، تو اللہ کی طرف سے پھر وہ انعام آیا، جنت سے دمبا آیا۔ تو جب حضرت جبریل دمبا لے کے آئے نا، تو ادھر حضرت ابراہیم چھری چلا رہے تھے، تو حضرت جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو بتانے کے لیے یہ زبان سے الفاظ نکالے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اللہ کی مدد آ گئی، حضرت جبریل دمبا لے کے آ گئے، تو حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل نے دیکھا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، تو حضرت اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ 3 بزرگ ہستیوں کی یادیں ہیں جو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت جبریل، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کے الفاظ اندازہ کریں کتنے مقبول الفاظ ہوں۔ تو یہ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے،
ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ سے اوپر 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ اب جتنی دفعہ 3 مرتبہ پڑھ لے تو مستحب ہے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ پڑھ لیا تو ادا ہو گیا۔ اب یہ واجب مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، مرد حضرات بھی پڑھیں اور عورتیں بھی پڑھیں، اور یہ واجب صرف اس حالت میں نہیں ہے کہ جب نماز آپ نے جماعت کے ساتھ ادا کی ہے، اگرچہ آپ کی نماز جماعت سے رہ گئی، اکیلے آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر بھی نماز کے بعد اس تکبیرات تشریق کو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ عورت کے لیے ان تکبیرات کو آہستہ آواز میں پڑھنا ضروری ہے، اور مرد کے لیے بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ واجب پڑھنا بھی ہے اور اونچی آواز سے پڑھنا یہ بھی واجب ہے مرد کے لیے۔ آہستہ آواز سے پڑھنا خلاف سنت ہوگا، اور بلند آواز سے پڑھنا یہ ضروری ہوگا۔ یہ مرد حضرات کے لیے، عورتیں گھروں کے اندر آہستہ آواز سے پڑھیں۔ مرد حضرات تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، چلو بیچ میں کوئی ایک بھی بولا تو سب کو یاد آ جاتا ہے، عورتیں اکثر بھول جاتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ لکھ کے نا جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں ادھر لگا لیں، تاکہ جب بھی نماز پڑھیں فوراً ان کو یاد آ جائے کہ ہم نے یہ تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ تو یہ 5 دن تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، اور یہ ان کا حکم کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بتا دیا۔ اور پھر عید والے دن، عید الاضحیٰ، عید الفطر کی کچھ سنتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ عید الاضحیٰ کی کچھ سنتیں اضافی ہیں، وہ یہ ہیں کہ عید الاضحیٰ جب آپ پڑھنے کے لیے آئیں تو آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی تکبیرات، یہی تکبیرات بلند آواز سے پڑھنی سنت ہے۔ عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھنی سنت ہے، لیکن اس عید کو بلند آواز سے پڑھنی سنت ہے۔ اسی طرح عید الفطر میں نماز کے لیے آنے سے پہلے کچھ میٹھا کھا کے آنا سنت تھا، لیکن اس عید پہ اپنی قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھانا یہ سنت ہے۔ پہلے کچھ بھی نہ کھا کے آنا، اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اپنی قربانی کا گوشت سب سے پہلے کھانا یہ سنت عمل ہے۔ ہاں اگر آپ کی قربانی لیٹ ہے، بھوک لگی ہوئی، کھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن عید کے بعد کوشش کریں پہلے نہ کھائیں۔ اسی طرح جو بعض حضرات کہتے ہیں جی اپنی قربانی تک روزہ ہوتا ہے، تو یہ روزہ نہیں ہوتا۔ اس دن کا روزہ 1 منٹ کا بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی مہمانی کا دن ہے۔ پورے سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، اور پھر 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، ان دنوں کے اندر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہے، اللہ اپنے بندوں کی مہمانی کر رہا، تو جب اللہ اپنے بندوں کی مہمانی کر رہا اس دن روزہ رکھ لینا تو شیطان کا کام ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 5 دن روزہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ ہوتی ہے، 11 ذی الحجہ، 12 اور 13، ان کو ایام تشریق بھی کہتے ہیں، اور ان میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اسی طرح عید کی باقی سنتیں وہی عید الفطر والی سنتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جانور ذبح کرنے کا بھی سنت طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوشش کی جائے اپنے ہاتھ سے کیا جائے، اور اگر اپنے ہاتھ سے نہیں، حضرت عائشہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عائشہ اگر تیرے لیے ممکن ہو تو تو اپنے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لے۔ یہ ہمارے عورتوں کی طرف سے بھی قربانی ہوتی ہیں، اگر ممکن ہو سکے ماہر پردے کی حالت میں تو دیکھنا سنت عمل ہے کہ جس کا جانور ذبح ہو رہا اس کو دیکھا جائے۔ اپنے ہاتھ سے کرنا یہ بھی مناسب ہے، کرنا چاہیے، لیکن اگر کسائی سے بھی کروا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسائی کی اجرت میں جانور کی کوئی چیز آپ نہیں دے سکتے، نہ کھال نہ دوسری چیزیں وغیرہ۔ تو باقی گوشت کی تقسیم ساری آپ بتا سنتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا